یہ سوشل میڈیا یہ شہرت کا اور پیسے کا ایک جنون پیدا کر دیتا ہے. انسان کہتا ہے پوری دنیا میں چھا جاؤں, میری شہرت ہو جائے. اور جب یہ نشہ لگ جاتا ہے وہ چور دروازے ڈھونڈتا ہے. اسٹارٹ میسی, اسٹارٹ ٹائرڈ, اسٹارٹ ڈپریشن. لوگ طنز کر رہے ہیں, شروع کرو. تھکے ہوئے شروع کرو. سمجھ کچھ نہیں آ رہی, شروع کرو. And if you are not starting, you are waiting for the perfect, you are missing the opportunities. تبدیلی لے کر آئیں. 40 سال کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کرتے, جیسے آپ کی زندگی 40 سال سے پہلے تھی 40 سال کے بعد بھی وہی رہے گی, تو سال میں 1 کلو وزن آپ کا بڑھ جائے گا. اگر جوپیٹر سیارہ نہ ہوتا تو زمین کے اوپر 10,000 ٹائمز امپیکٹ میٹرائڈز کا بڑھ جاتا. 10,000 گنا زیادہ چیزیں گرتی زمین پہ. اس بندے کے ساتھ رشتہ داری بناؤ, اس بندے کے ساتھ تعلق بناؤ جس کو تم اپنے ساتھ جنگ پہ لے جا سکو. کیا مطلب؟ فرمایا نبی پاک نے 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا. زندگی صرف فیس بک کے فرینڈز, انسٹاگرام کے فالوورز اور ٹویٹر کی ٹویٹ نہیں ہے. باپ کی ڈانٹ محبت کی گونج ہے. بھائی کی غیرت عزت کا کلا ہے. یاد رکھنا, یہ ماں باپ ہیں جو لمحہ لمحہ کال کرتے ہیں کہ کدھر ہو بیٹا, کدھر ہو, کھانا کھایا کہ نہیں. ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں پوچھتا. زندہ ہو کے چلے گئے کون پوچھتا بتاؤ. اور میں غلط نہیں کہہ رہا, باقی کوئی نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس کے اپنے خاندان والے ہیں, اس کی اپنی مصروفیات ہیں, وہ کیوں پوچھے آپ کو. ہر 30 سیکنڈ کے بعد پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ کسی مقام پر سائبر کرائم کا شکار ہو جاتا ہے. ایک پبلک اویئرنیس میسج ہے. ہر 30 سیکنڈ کے بعد سائبر کرائم یعنی آن لائن کوئی اسکیم ہو جاتا ہے, کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. آپ کو ایسے میسیجز ملتے ہیں, ایسی کالز آتی ہیں, ایسی ای میلز آتی ہیں جس پہ آپ سے پاسورڈ مانگا جاتا ہے, آپ کا شناختی کارڈ نمبر مانگا جاتا ہے, آپ کی شناخت مانگی جاتی ہے, اور پھر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے, ارجنسی کریٹ کی جاتی ہے, جلدی جلدی کر دو ورنہ یہ ہو جائے گا. یا امپرسونیشن ہوتی ہے, کوئی آپ کا واقف کار بن کر آ جاتا ہے, یا ڈرایا جاتا ہے آپ کو کہ تمہارے پیسے نکل جائیں گے, تمہارا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, تمہارا جائز کیش اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اس طرح کا ماحول پیدا کر کے تو سائبر کرائم ہو رہے ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ سن 2024 میں اس طریقے سے جو فراڈ ہوا اس کی مالیت دنیا میں $8 ٹریلین ہے. $8 ٹریلین. یہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جاتی ہے, یو ایس اے, چائنا اور یہ فراڈیا اکانومی. اس کی ورتھ اب دیکھیں کتنی زیادہ ہے. تو اس کام کے لیے ویسے تو پاکستان کا جو انڈیکس ہے, جو سائبر کرائم کی ایجنسیز ہیں, گلوبل ایجنسیز, ان کے مطابق دنیا کے کامیاب جو 64 کنٹریز ہیں, 64, اس میں ہمارا نمبر آتا ہے. ہم نے اپنی ڈیجیٹل باؤنڈریز کو بڑا سیف کیا ہوا ہے. اتنا آسان نہیں ہے اس کو پینیٹریٹ کرنا. لیکن بات وہاں آتی ہے جب ہیومن کنیکشن ہوتا ہے. جو ہیومن فیکٹر ہے نا, انسان جذبات کا بنا ہوا ہے, یہ پھسل جاتا ہے, اس کو لالچ آ جاتی ہے زیادہ پیسے کی. تو اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. جیسے کرونا آیا تو اس کی ویکسینیشن جو تھی اس کی اویئرنیس دی گئی, پولیو کے قطروں کی اویئرنیس دی جاتی ہے, کمپینز چلتی ہیں. تو اس کی بھی ایسے کمپین چلے, ہم اپنے بچوں کو, اپنے کولیگز وغیرہ کو بتائیں کہ اسکیم سے کیسے بچنا ہے. بڑی مشکل سے کمائی کی جاتی ہے, بڑی مشکل سے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں, اور جائز کیش میں آپ سب نے جس طریقے سے پیسے رکھے ہیں, یاد ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, وہ ایک دم سے سب غائب ہو جاتا ہے. So you must take care of the cyber scam. میرے محترم سامعین کرام, ہم اس دنیا میں بڑے سیف ہیں, and we are protected by the army of cosmic bodyguards. ایسے طریقوں سے, ایک تو ہے نا کوئی بندہ ایسا ہے جو مشہور ہے یا اس کا اتھارٹی ایسی ہے کہ اس نے باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہیں. ہم سب کے اوپر بڑے باڈی گارڈز ہیں. سب سے پہلا باڈی گارڈ ہمارے پہ وہ چاند ہے, مون. اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مون از ریسپانسبل فار دا ٹائڈز, مون از ریسپانسبل فار دا سیزنل چینج, اینڈ مون از ریسپانسبل ٹو ٹیک دا امپیکٹ آف میٹرائڈس. یہ موسموں کا آنا جانا, مد و جزر کا آنا جانا, یہ چاند اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے.
اور بہت سے ایسے پتھر ہیں، بڑی چٹانیں ہیں جیسے میٹرائڈز کہتے ہیں اسپیس سائنس میں، وہ آ رہے ہوتے ہیں اور چاند اس کو ڈھال بن کے روکتا ہے. وہ زمین کے ساتھ امپیکٹ کر جائیں گے تو بڑا نقصان ہوگا. اور سیکنڈ لیئر جو ہے وہ جوپیٹر کی ہے، یہ ایک سیارہ ہے، پلانٹ ہے، اینڈ اٹ از جسٹ لائک اے گریویٹیشنل باؤنسر ہوتا ہے نا، اور کاسمک ویکیوم کلینر کی طرح یہ اسپیس ڈبری کو یا تو کیپچر کرتا ہے یا ری ڈائریکٹ کرتا ہے. جو گند ہے نا اسپیس میں، جو اگر زمین پہ گر جائے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ابھی گر جائے کچھ تو یہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، سائڈ پہ کرتا ہے. اگر جوپیٹر سیارہ نہ ہوتا تو زمین کے اوپر 10,000 ٹائمز امپیکٹ میٹرائڈز کا بڑھ جاتا، 10,000 گنا زیادہ چیزیں گرتی زمین پہ، یہ روک لیتا اپنے پہ. اور ایک باڈی گارڈ ہمارا سورج ہے، سن ہیلوسفیئر پیدا کرتا ہے، تو یہ ببل پیدا کرتا ہے سورج ایسے کر کے، اور وہ اتنا بڑا ببل ہے کہ وہ پورے سولر سسٹم پر چھا جاتا ہے، اور جو گندی شعاعیں ہیں اس کو آنے سے روکتا ہے. ہماری اپنی زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہے جو بہت سی گندی شعاؤں کو روک رہی ہوتی ہے. اوزون لیئر ہے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو روکتی ہے، جو ہمارے ڈی این اے کو تباہ کر دیں گی. مجھے بتائیے کتنے پروٹیکٹڈ ہیں آپ، کتنی لیئرز ہیں آپ کے اوپر، کاسمک باڈی گارڈز ہیں آپ کے اوپر. کون ہے جس نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے؟ اتنا بڑا بندوبست تو کوئی بندہ اپنی 4 باڈی گارڈ رکھے تو پیسے دیے بغیر، کسی سے رابطہ کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اوپر کتنے زیادہ باڈی گارڈز ہیں، اور اتنے بڑے بڑے باڈی گارڈز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہنے لگا کہ میں ریلیشن شپ کیسا بناؤں، کس بندے کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، رشتہ داری ہونی چاہیے یا دوستی ہونی چاہیے. بڑا پیارا جواب دیا اس نے. میں نے کہا آپ سے شیئر ضرور کروں گا. When I have read this, I've decided to share it with my audience, with you. He said that your relationship must be with a person who you can take with you on a war. اس بندے کے ساتھ رشتہ داری بناؤ، اس بندے کے ساتھ تعلق بناؤ جس کو تم اپنے ساتھ جنگ پہ لے جا سکو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جنگ میں گولیاں چلتی ہیں تو کیا وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے گولی کھائے گا؟ جنگ میں زخم لگتا ہے تو کیا وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے زخم لے گا؟ اور وہ تمہارے زخموں کے اوپر مرہم بھی رکھے گا. اور جنگ میں بندہ مر بھی جاتا ہے تو اگر تم مر گئے تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، روئے گا، تمہیں اصالہ ثواب کرے گا، تمہاری بیک پر ہے وہ. اگر تمہیں ایسا بندہ مل جائے تو ضرور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن بناؤ، اس کے ساتھ دوستی کرو. یہ ایک اچھے دوست کی پہچان ہے، that you can take him to the war. Now let's start with our topic. آج کا ٹاپک اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے جی ہمارا continue to learn. علم حاصل کریں، علم سیکھیں. انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جوانی ختم ہوئی تو زندگی ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے نا. جس طرح انسان کی عمر گزرتی ہے، جوانی سب سے بہار کا موسم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی جوانی ختم ہوئی تو عمر بھی ختم ہو جائے گی. عمر ابھی ہے. with some adjustments you have to live. کچھ چینجنگز کریں اور زندہ رہیں، تبدیلی لے کر آئیں. 40 سال کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کرتے، جیسے آپ کی زندگی 40 سال سے پہلے تھی 40 سال کے بعد بھی وہی رہے گی، تو سال میں 1 کلو وزن آپ کا بڑھ جائے گا. کیونکہ میٹابولزم کا ریٹ وہ سلو ہو جاتا ہے. میٹابولزم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے چکن کھایا، روٹی کھائی، وہ کھانا انرجی میں جو بدلنا ہے اس کو میٹابولزم کہتے ہیں. اس کا ریٹ سلو ہو جائے گا 40 سال کے بعد. تو 40 سال کے بعد آپ کو اپنی زندگی کے انداز میں تبدیلی لانی ہے. تو جب جوانی چلی گئی، آپ کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ زندہ تو رہنا ہے. اور زندہ رہنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں آپ نے. 1 is ایکسرسائز کرتے رہیں، جسم کو ہلاتے رہیں. نمبر 2 کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. کنٹینیو ٹو لرن. آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں. کچھ نہیں ہوتا، ابھی وقت نہیں گزرا. آپ سیکھ لیں، پڑھ لیں. There is always a start. اور سٹارٹ کبھی بھی کر دیں، فوراً کر دیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن سٹارٹ کریں. لیٹس سٹارٹ.
Let's start. Start may be messy, start may be complicated, but you should start. آپ نے شروع کرنا ہے. شروع کرنا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن شروع کرنا ہے. یاد رکھیے وہ کسان جو بہترین موسم کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی فصل نہیں بو سکتا. وہ لکھاری رائٹر جو بہترین الفاظ کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی لکھ نہیں سکتا. اور وہ کھلاڑی جو بہترین حالات کا انتظار کرتا ہے کبھی بھی کھیل نہیں سکتا. اور وہ کاروباری جو بہترین معیشت کا انتظار کرتا ہے کبھی کاروبار نہیں کر سکتا. There is no perfect start. Start messy, start tired, start depression. لوگ طنز کر رہے ہیں شروع کرو. تھکے ہوئے شروع کرو. سمجھ کچھ نہیں آ رہی شروع کرو. And if you are not starting, you are waiting for the perfect, you are missing the opportunities. اگر آپ پرفیکٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ مواقع ضائع کر رہے ہیں کیونکہ مواقع آتے جا رہے ہیں. Embarrassment is the cost of entry. سمجھے بات میری؟ یہ شرمانا گھبرانا جھجک یہ انٹری کی کاسٹ ہے, یہ دینی پڑے گی. And if you are not willing to become a foolish beginner, you can never become a master class and graceful master. شروع میں بندہ بدھو سا لگتا ہے کہ میں عجیب سا لگوں گا, میں سیکھ رہا ہوں, احمق سا لگوں گا. لگ جاؤ احمق تاکہ بہترین ماسٹر بن سکو. لیٹس اسٹارٹ. شروع کریں, سیکھنا شروع کریں, نئی نئی باتیں سیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کا ہمیں سکھایا ہے, امت کو بتایا کچھ نیا سیکھو. نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا اگر تم صبح صبح جاؤ بطحان میں اور عقیق میں, صبح جاؤ اور تمہیں بڑے اونٹ کوہانوں والی 2 اونٹنیاں ملیں بغیر رشتہ داری قطع تعلق کیے, بغیر کوئی گناہ کیے. یہ مدینے کی 2 مارکیٹس کے نام ہے, بطحان اور عقیق. صبح جاؤ بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں ملیں بغیر کوئی حق تلف کیے, جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ ہم جائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا تو مسجد کیوں نہیں جاتے قرآن سیکھنے, سمجھنے, پڑھنے؟ کیونکہ 2 آیتیں پڑھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے, 3 آیتیں پڑھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. حدیث کے الفاظ ہے 4 آیتیں پڑھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور جتنی زیادہ آیتیں ہوں گی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یار دیکھو کتنی زبردست ترغیب ہے ہمارے دین میں علم سیکھنے کی. ثابت کر دو مجھے پوری تاریخ اسلام میں ایک بھی بادشاہ, ایک بھی امیر المومنین, ایک بھی فرما روا جس نے علم کو ڈسکریج کیا ہو. جسمانی کمزوری ہے, ہمارے پاس اس کی بھی مثال موجود ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے, بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے, قرآن کے حافظ تھے. and he was a specialist قاری, بڑے زبردست قاری تھے. نبی پاک نے 2 دفعہ جب مدینے سے نبی پاک تشریف لے گئے ان کو مدینے کا گورنر بنایا 2 دفعہ, اور جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے. he was a perfect learned scholar, قرآن پاک کے حافظ تھے, صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. تو فرمایا نبی پاک نے 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا. 2 نعمتیں ہیں, ایک صحت اور ایک فراغت. نبی پاک نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. he learns. اور فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگر چاہیے کہ آیت کیوں نہ ہو. so learn and preach on stage and on page. سیکھو اور پہنچاؤ, سٹیج پر بیٹھ کے, پیج پہ لکھ کے. حجۃ الوداع میں تقریباً 1 لاکھ افراد تھے. نبی پاک نے فرمایا دیکھو جو غائب ہیں ان کو بتا دینا, اے ظاہر جو ظاہر ہو یہاں پر ہو یہ غائب کو بتا دینا, ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والے بن جائے. کتنی ترغیب ہے, کتنی زبردست ترغیب. اصل میں صحابہ کرام بڑے معیاری اور بعمل مسلمان تھے, بڑے زبردست مسلمان تھے. وہ نبی پاک کی بات کو پروجیکٹ بنا لیتے تھے کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک ایک آیت لے کے نکل جاؤ پوری دنیا میں, انہوں نے اس کو پروجیکٹ بنایا. نبی پاک کو دیکھتے تھے, سنتے تھے, لکھتے تھے, عمل کرتے تھے, اور اس وقت کی جتنی دنیا ایجاد ہوئی تھی ہر جگہ جا کر پہنچا دیتے تھے. حضرت ابو ذر فرماتے اگر میری اشارہ کیا انہوں نے اپنی گردن کی طرف, میری گردن پہ تلوار کوئی رکھ دے نا اور مجھے اپنے نبی کی ایک بات یاد ہے, میں تلوار کے چلنے سے پہلے وہ بات بھی بول دوں گا. That was the passion, that was the love, that was the spirit
of preaching. اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جو اتنا اسلام پھیلا ہے، یہ 30 لاکھ بندہ حج پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، رمضان آ جائے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے. کیسے؟ صحابہ کرام کی کوشش ہے نا یہ. انہوں نے نیٹ ورکس بنائے، آگے سے آگے بات کو پھیلایا. اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ میں سے کافی افراد بڑے پڑھے لکھے ادھر آتے ہیں. یو پیپل آر لرنڈ, some of you are professional, some of you are from educational institute. I would like to ask one single question from you, that if this was the importance of knowledge in Islam, then why we lag behind? ایک تو ہے نا کہ ویسے مسلمان تنزلی کا شکار ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سائنس کے میدان میں مسلمان پیچھے کیوں ہو گئے؟ وائی؟ کیسے؟ ہمارے پاس تو بڑی لیگیسی ہے. میرے سامنے ابن الحیثم کا نام لکھا ہوا ہے. ابن الحیثم, ہیو یو ہرڈ دس نیم؟ آپ نے نیوٹن کا سنا ہے، گیلیلیو کا سنا ہے، آئنسٹائن کا سنا ہے. تمام مورخ متفق ہیں کہ ابن الحیثم ان سے بڑا سائنسدان تھا. آپٹکس، بک آف آپٹکس لکھی اس نے، ویژول پریزنٹیشن. کسی نے نہیں کام کیا اتنا. یہ جو سائنس کی بنیاد ہے نا کہ ہم آبزرو کرتے ہیں، ہائپوتھیسس بناتے ہیں، مفروضہ بناتے ہیں، پھر اس کو تھیوری بناتے ہیں، پھر اس کو لا بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں. یہ ابن الحیثم نے ایجاد کیا تھا. مسلمان تھا. اور یہ اسماعیل الجزاری، بک آف سائنس آف انجینیوس میکینیکل ڈیوائس، روبوٹس بنائے ہیں اس نے. اس کی کتاب جو میں نے بتائی بک آف سائنس آف انجینیوس میکینیکل ڈیوائس، 50 مشینوں کے نام لکھے ہیں اس نے جو اس وقت استعمال ہوتی تھی، ان کو چلانے کا طریقہ بتایا، انسٹرکشن مینول لکھا ہے. روبوٹکس اور میکینیکل انجینئرنگ کی ایجاد اس کے ذریعے ہوئی ہے. اور ابن سینا آپ سب جانتے ہیں، دا فادر آف ماڈرن فارماکالوجی. ابن سینا کو ہٹا دو ساری دوائیاں گر جائیں گی. اس کی بک تھی دا کینن آف میڈیسن. الخوارزمی، یہ کوڈریٹک اور لینئر ایکویشن، یہ حساب جو 9ویں 10ویں میں پڑھتے ہو، یہ سارا الخوارزمی ہے. یہ سارا میتھمیٹکس الخوارزمی ہے. الجبرا کو حساب کی الگ برانچ اس نے بنایا تھا. الگورتھم اس نے بنایا. ڈیسیمل، نقطہ ڈیسیمل اس نے بنایا ہے الخوارزمی نے. He is the most important mathematician in the history of humanity. جابر بن حیان پوری کیمیکل انجینئرنگ کیسے بنائی ہے. تو مجھے بتاؤ اگر اتنی اہم ترین ایجادات مسلمانوں کے ذریعے ہوئیں، ہم سائنس میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ اچھا یہ ہوا کیسے تھا؟ یہ بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے. بغداد میں ہوا تھا نا یہ. بغداد واز دا سینٹرل پلیس. آج سے 1260 سال پہلے عباسی کیلیفٹ تھی، عباسی خلیفہ تھے. اس میں جعفر المنصور جو خلیفہ تھا اس نے بغداد کو اپنا کیپٹل بنانا چاہا. 4 سال میں بغداد کی کنسٹرکشن ہوئی. اس نے دیواریں بنائی، ڈیم بنائے، اس نے بڑا کچھ بنایا وہاں پہ. بغداد کو اس نے دارالحکومت بنا دیا اور 4 سڑکیں اس کے دربار تک آتی تھیں. آبپاشی کا نظام بنایا. پھر خلیفہ المہدی اور ہارون الرشید کے زمانے میں اور ترقی ہوئی، بہت ترقی ہوئی. بغداد واز دا سینٹر آف ٹریڈ. ہندوستان تک، مصر تک بغداد سے سامان تجارت جایا کرتا تھا. اور بغداد واز دا سینٹر آف ایجوکیشن. آج آپ پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں یا UET چلے جائیں تو دیگر ملکوں کے لوگ بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں. تو بغداد میں ہر مذہب کا، ہر ملک کا بندہ پڑھنے آتا تھا. قرآن، حدیث، فقہ، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، جیولوجی، زولوجی سب وہاں پڑھایا جاتا تھا. اتنا بڑا بغداد تھا یہ. اور جاؤ جا کے سرچ کرنا بیت الحکمہ. واٹ اے کانسیپٹ. میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا. بیت الحکمہ یہ ایک لائبریری تھی، لاکھوں کتابیں تھیں. خلیفہ نے کہہ دیا ہر کتاب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوگی. 67 ترجمہ کرنے والوں کے نام لکھے ہیں اس میں. اس لائبریری میں شیلف بنے ہوئے تھے، یہاں یہ کتاب، یہاں یہ کتاب. سونے میں تولتا تھا خلیفہ کتاب کو، سونے میں، کہ دے دو میں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کو. سونے میں تولتا تھا اس کو. اور وہاں پر پوری دنیا سے طالب، خالی لائبریری نہیں تھی، پورا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تھا بیت الحکمہ. اس میں ریسرچز ہوتی تھی، بحثیں ہوتی تھیں. اتنا پیار مسلمانوں کو علم سے. اور پھر ہلاکو خان نے حملہ کر دیا. چنگیز خان کا بیٹا تھا یہ، اس کی طرح مینار بنایا کرتا تھا. بڑی سخت قوم ہے. عبداللہ شرازی نے لکھا گدوں کی طرح، وولچرز کی طرح یہ بغداد میں اتر گئے. اور جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اس طرح انہوں نے قتل عام کیا. یہ نا بستر اور تکیے بھی چاقو سے پھاڑ دیتے تھے. اتنی شدت بتا رہا ہے یہ مورخ. 10 لاکھ بندہ مارا انہوں نے.
کہتا ہے پورے بغداد کے اندر گھوڑے چلنے کی نا چھپ چھپ کی آواز آتی تھی، خون اتنا تھا، اور بیت الحکمہ تباہ کر دی انہوں نے، علم سارا جلا دیا، اٹھا کے دجلہ میں پھینک دیا، سیاہی سے دجلہ نیلا کالا ہو گیا تھا۔ وہ وقت تھا جب مسلمان گرے، اس کے بعد نہیں اٹھ سکے، جو میں نے اسٹڈی کی ہے، سب علم تباہ و برباد ہو گیا۔ کچھ دو قسم کے فاتحین ہوتے ہیں تاریخ میں، ایک وہ ہوتے ہیں جو جنگ کرتے ہیں لیکن بعد میں بناتے بھی ہیں، جس طرح خلیفہ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون، دونوں میں جنگ ہوئی، مامون جیت گیا، مامون نے جیتنے کے بعد بڑے اسپتال بنا، بڑا کچھ کیا، تو عمر فاروق اعظم آپ نے جہاد فرمایا، جہاد میں جو جگہ فتح ہوتی گئی اب اس کو ڈیولپ کرتے گئے، لیکن یہ تاتاری قوم یہ بڑی عجیب قوم تھی، یہ برباد ہی کرتی تھی، بس اتنا زیادہ انہوں نے بغداد کی گلیوں کو اٹ دیا۔ اب جو مستعصم باللہ عباسی خلیفہ تھا، ہلاکو خان نے اس کو بلایا اور بلا کر 3 دن اس کو بھوکا رکھا، پہلے بھوکا رکھنے کے بعد بلایا تو ٹرے رکھا، ٹرے پر ایک کپڑا تھا، وہ سمجھا کھانا، وہ بھاگا، ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو کھانا نہیں تھا، سونا تھا اور جوہرات تھے، جولز تھے، ہیرے تھے، کہا کھاؤ، کہا میں کیسے کھاؤں، یہ تو ہیرے ہیں، کہا تمہیں چاہیے تھا نا ان ہیروں کو اپنے پاس نہ رکھتے، فوجیوں کی تربیت کرتے، ٹریننگ کرتے، فوج بناتے، اگر تم اس طرح کرتے میں کبھی دریا پار ہی نہ کر سکتا۔ اس نے کہا جی اللہ کی جو مرضی ہے، کہا پھر اللہ کی مرضی یہ بھی ہے کہ جو تیرے ساتھ میں کرنے لگا ہوں، پکڑو اس کو، باندھو، نمدے میں باندھو، قالین میں باندھو، اور قالین میں باندھ کے اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے تاکہ اس کا خون زمین پہ نہ بہے، کیونکہ تاتاری قوم کا یہ اصول تھا کہ وہ کسی معزز آدمی کو جب مارتے تھے تو اس کا خون زمین پہ نہیں بہاتے تھے، یوں مارتے تھے اس کو۔ اتنی جنگ و جدال ہوئی۔ وار جو ہوتی ہے نا، وار یہ ڈسٹرکشن لاتی ہے، اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے دشمن سے لڑنے کی خواہش نہ کرو، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو، اور جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ نبی پاک نے دعا فرمائی، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ہمیں نصرت عطا فرما۔ ہلاکو خان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا تگودار خان۔ اب میں نے آپ کو بتایا بڑی سخت قوم تھی۔ تگودار خان کے زمانے میں نا خراسان میں ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کو خواب میں ان کے ایک بزرگ آئے اور آ کر کہتے بس جاؤ اس کو نیکی کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ بزرگ آئے آگے تگودار خان کے پاس ڈائریکٹ آ گئے، بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک مصاحبین کا بھی حلقہ ہوگا، آ کر کہتے تگودار خان میں نے تجھے کوئی بات کہنی ہے۔ کہا کیا بات کہنی ہے؟ اچھا ہر ایک کا شوق ہوتا ہے اپنا، تو تگودار خان کا نا کتا ساتھ تھا، وہ کتے کو پیار کر رہا تھا۔ کہا بات کہنی ہے؟ کہا کیا بات کہنی ہے؟ کہا میں نے تجھے کوئی دین کی بات کہنی ہے، تجھے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تگودار خان نے بڑی ایک گندی سی بات کی، بڑی ہی فضول بات کی، بے ادبی کی بات کی۔ وہ اپنے کتے کو سہلا رہا تھا، کہنے لگا بابا جی میں بات آپ کی سن لوں گا، پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سفید کپڑے میں اور یہ سفید داڑھی، اتنے آپ بزرگ آ گئے ہیں، تو یہ میرا کتا ہے، یہ میرے کتے کی دم کے بال اچھے ہیں کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ بڑی سخت بات کی اس نے۔ جو مریدین مصاحبین تھے ان کو غصہ چڑھا، بزرگ ایک دم آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے تگودار خان سن، جس طرح ایک کتے کا ایک مالک ہے نا جو تو ہے، تو میرا بھی ایک مالک ہے، میرا بھی ایک مالک ہے۔ سنا نا آپ نے بلے شاہ نے کیا فرمایا؟ مالک دا در نہیں ہو چھڑ دے، پاوے مارو 100 جتے تے تھو اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ تگودار خان تو اس کا مالک ہے اور ایک میرا بھی مالک ہے، اگر یہ کتا تیری فرما برداری کرتا ہے، مالک کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کی دم اچھی ہے، اور اگر میں اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہوں تو میری داڑھی اچھی ہے۔ ایسے تلوار کی طرح تگودار کے اوپر یہ الفاظ گرے، گولی ہاتھ سے ماری جائے یا بندوق میں ڈال کے ماری جائے فرق ہوتا ہے، یہ معتدل الفاظ ہے، بڑے اچھے الفاظ ہیں، لیکن نکلے کس زبان سے ہے؟ اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ 15 دن بزرگ وہاں پہ رہے، اور 15 دن کے بعد تگودار خان اسلام قبول کر لیتا ہے، ساری تاتاری قوم اسلام قبول کر لیتی ہے۔ تو یاد رکھو، تبلیغ دین کی بات ہو تو یہ دونوں فرنٹس چل رہے ہوتے ہیں،
جب آپ نے کہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح توحید کا عقیدہ ہے نا اسی طرح کا یہ عقیدہ ہے، اسی گروپ میں آتا ہے۔ کہہ تو آپ نے دیا، لیکن کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر اب آ رہی ہے کہ آپ نے نبی پاک کی بات کو آگے پہنچانا ہے، اور کس انداز سے پہنچانا ہے، کتنے سنبھال کے پہنچانا ہے۔ جس طرح بندہ قرضہ مانگنے آتا ہے، دیکھا اس کو پہلے فون کرتا ہے، بتاتا نہیں فون پہ، کہتا آپ سے ملنا ہے، آ جاؤ 1 بجے، جی میں 1:45 آ جاؤں گا، پھر آ کے منتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی بات ہو تو کیسے لفاظ بنا لیتے ہو، تو اللہ رسول کے لیے کسی کو قائل کرنا ہو تو کیسے طنز کر کے اس کو نماز کا کہتے ہو۔ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کیا ہارڈ انداز ہوتا ہے، وہ کہتا پھر ٹھیک ہے جا۔ یو مسٹ ٹیک کیئر آن دیٹ۔ اور آج کے زمانے میں انسان جب دیکھتا ہے دنیا موبائل پر آ گئی ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت کو آگے پہنچانے کا غور ہو۔ آپ کو پتہ ہے 75% پوسٹیں جو آپ آگے پہنچا رہے ہیں وہ ساری غلط ہیں، رانگ ہے، وہ بے احتیاطی ہے، وہ غلط خبریں ہیں، وہ لوگوں میں ہراسمنٹ پھیلا رہی ہے۔ آج میں اہم ترین کام کر رہا ہوں نا، تحقیق بتاتی ہے کہ ساتھ موبائل پڑا ہو نا، اہم ترین کام کر رہا ہوں، موبائل سے گھنٹی بولے گی، نوٹیفیکیشن آئے گی، میں اہم ترین کام چھوڑ کے موبائل پہ آ جاؤں گا۔ اور اگر میں کام کر رہا ہوں، موبائل پڑا ہے، کچھ دیر تک گھنٹی نہیں بولتی، میں تب بھی موبائل پر آؤں گا کہ گھنٹی کیوں نہیں بول رہی، خیریت تو ہے، بیٹری تو نہیں سی ختم ہو گئی۔ تحقیق ہے یہ، اٹ از اے ون اسٹاپ شاپ، ہر کچھ اس دکان سے مل رہا ہے مجھے، انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی ہے، اسکیپ بھی مل رہا ہے، کیور بھی مل رہی ہے، سولوشن بھی مل رہے ہیں۔ 25 سال ہو گئے آج مجھے اسمارٹ فون کے ساتھ، مجھے سٹاک ٹیکنگ لینی ہے، کیا کھویا کیا پایا، بہت کچھ پایا، انفارمیشن ملی، سائنس پھیل گئی، فاصلے سمٹ گئے، جدت آ گئی، لیکن کھویا بھی، انٹرپشن بہت زیادہ ہے۔ آخری دفعہ جب دوست کے ساتھ آپ بیٹھے، فیملی کے ساتھ بیٹھے، ڈنر پہ بیٹھے، کتنی بار آپ نے موبائل دیکھا؟ ہیومن کنیکشنز آر ڈائلیوٹڈ، کمزور پڑ رہے ہیں۔ اور اب میری بات آخری غور سے سن لو، یہ سوشل میڈیا یہ شہرت کا اور پیسے کا ایک جنون پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے پوری دنیا میں چھا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، اور جب یہ نشہ لگ جاتا ہے وہ چور دروازے ڈھونڈتا ہے۔ اور اب یہ لالچی قسم کے لوگ سنہرے مستقبل کا لالچ دے کر، یہ لوگ جو بھیڑیوں کی طرح عزت کو تار تار کر دینے والے ہیں، یہ گندی دکانیں لے کر بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ ایسا چکر چلاتے ہیں کہ نوجوان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ایک پورٹرے کرتے ہیں کیا کہ اسلام اور تمہارے ماں باپ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بنیاد پرستی، پرانے خیالات کی بات کریں گے اور جدید تقاضوں کی بات کر کے ہمیں سکھائیں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے، وہ گناہ کی راہ پر نکل آتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب یہ چکر بڑھتا ہے، اس کی ذات اب ذات نہیں رہی، وہ تصویر بن گیا، وہ ویڈیو بن گیا، وہ جسم رہ گیا، ساری دنیا اس کی زندگی میں انہی چیزوں سے غرض ہے اس کو بس۔ اور جب وہ مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اب بھی اس کی انہی باتوں کے اوپر گیم کی جائے گی۔ خدا را آنکھیں کھولو، دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا زندگی صرف فیس بک کے فرینڈز، انسٹاگرام کے فالوورز اور ٹویٹر کی ٹویٹ نہیں ہے۔ اس مصنف نے کیسی بات لکھی، کہتا ہے تاریخ انسانی نے ہمیں ایک انسٹیٹیوٹ دیا ہے، ایک لفظ دیا ہے، کتنا پیارا لفظ ہے، میں بولوں گا، اور وہ لفظ ہے فیملی، خاندان۔ اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں ناراضگی ہوتی ہے، اس میں کوئی رس جاتا ہے اس کو منایا جاتا ہے، اس میں ایک پیار ہوتا ہے، اس میں بھرم ہوتا ہے۔ کدھر کی فیملی؟ مصنف کے ان الفاظ نے میرا سینہ چیر دیا، کہتا ہے باپ کی ڈانٹ محبت کی گونج ہے، بھائی کی غیرت عزت کا کلا ہے، مت اس کو انڈرمائن کرو۔ خاندان یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مضبوط ہونے سے اور خود مختار ہونے سے کون روک رہا ہے؟ ایجوکیشن مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، ایجوکیشن اتنی لو نا کہ مضبوط ہو جاؤ۔ وہ بزرگان دین جو پرنٹنگ پریس بننے سے پہلے کے بزرگان دین ہیں، آج کتنے مقبول ہیں، وہ مشہور ہونے کے لیے سہارے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یاد رکھنا یہ ماں باپ ہیں جو لمحہ لمحہ کال کرتے ہیں کہ کدھر ہو بیٹا، کدھر ہو، کھانا کھایا کہ نہیں؟ ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں پوچھتا، زندہ ہو کے چلے گئے کون پوچھتا بتاؤ؟ اور میں غلط نہیں کہہ رہا، باقی کوئی نہیں پوچھتا، کیوں؟ اس کے اپنے خاندان والے ہیں، اس کی اپنی مصروفیات ہیں، وہ کیوں پوچھے آپ کو؟
خدا را ایسی دوستیاں رکھو جو تمہارے جانے پر آنسو تو بہائیں یار، تمہارے جانے پر فاتحہ تو پڑھیں، کوئی 10 بندے تمہیں سالے ثواب کرنے والے تو ہوں۔ جس معاشرے میں تم نے جنم لیا ہے اس معاشرے کے تقاضے سمجھو، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ مسلمانوں اس پہچان پہ فخر کرو۔